الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم آخر کار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور سرزمین سرور پور میں آج کا یہ اجلاس گو کے جذبات توڑ گیا احساسات کو چکنا چور کر گیا اور وہ امیدیں جو کئی مہینے سے آج کے اجلاس سے وابستہ تھی ان سب کا خون ہو گیا اور حسرتیں حسرت ہی بن کے رہ گئی اسی کا نام ایمان ہے اور یہی اللہ تعالی بتا دینا چاہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور یہی بات داماد نبی حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی عرفت ربی بفسق العزائم میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا میں ارادہ کرتا ہوں یہ کام کر کے رہوں گا مگر وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی طاقت ہے جو اس ارادے کو پورا نہیں ہونے دیتی اس لیے میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا
سچی بات تو یہ ہے مجھے آج کہ اس ماحول میں آپ کا پہلا اجلاس یاد آ رہا ہے. جب میں اسی مقام پر سامنے آتا تھا اس وقت بھی بہت قلیل تعداد ہوا کرتی تھی اور میں یہاں پہلی مرتبہ آیا تھا. قاری شوکت صاحب اللہ ان کے سائے کو اور زیادہ دیر ہم پر قائم رکھے, ان کی عمر میں برکت عطا کرے, ان کے اخلاص میں اور جلا پیدا کرے. آپ کو بچوں یاد ہو یا نہ یاد ہو, میں سرزمین اجرا وہاں کے اجلاس میں تھا. مجھے 7 یا 8 منٹ کا وقت ملا تھا اور اس وقت قاری شوکت اسٹیج پر تشریف فرما تھے, مگر ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ میں گمنام تھا, اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے شعر پڑھا ہے. میری کوشش کو سراہو, میرے ہمراہ چلو, میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. اسی وقت قاری صاحب نے مجھ سے کہا آپ میرے یہاں اجلاس میں آ جائیے. یہ میرے لیے پہلی دعوت تھی اور میں یہاں حاضر ہوا اور پھر ایسا رشتہ قائم ہوا کہ آج میں خود منتظر تھا کہ قاری صاحب کب اجلاس کریں گے, کب وہ بزم سجائیں گے, کب اپنے جلسے کا سالانہ اختتامی پروگرام کریں گے. اور میں اس شش و پنج میں تھا, میں اس احساس کے ساتھ جی رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کسی اور کو تاریخ دے دوں اور قاری صاحب پھر مجھ سے کہیں کہ کچھ بھی ہو آپ کو آنا ہے تو مجھے مجبوراً آنا پڑے گا. مگر اللہ کا شکر یہ ہوا کہ جب قاری رئیس صاحب کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے کہا کہ 20 تاریخ خالی رکھیے گا, تو میں نے کہا یہ پہلے ہی سے خالی ہے. الحمدللہ کسی کو دھوکہ یا کسی سے وعدہ خلافی کی نوبت ہی نہیں آئی. بعض اہل مدارس سے میرا رشتہ صرف سالانہ ہے, یعنی سال بھر میں مجھے یاد کرتے اور میں ان کو یاد کیا کرتا. لیکن اس بستی سے, اس اجلاس سے, اس مدرسے سے, اس شخصیت سے اور یہاں کے کچھ حضرات سے میرا اب وہ رشتہ ہے جو اس طرح قائم ہو گیا ہے, کیونکہ انسان اگر انسان ہے تو حیوان سے گیا گزرا نہیں ہو سکتا. ایک بلی کو ہم اگر روٹی کا ٹکڑا کھلاتے ہیں وہ ہماری وفاداری کا دم بھرتی ہے. اگر ایک کتے کو ہم دودھ پلا دیتے ہیں وہ ہماری وفاداری کا دم بھرتا ہے. یہاں تک کہ بے عقل مخلوقات, ایک پرندے کو ہم دانا کھلاتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہے. اور کیوں نہ کرے, میرے رب کا صاف فرمان ہے جسے انسان تو ٹھکرا دیتا ہے اور انسان نہ شکری کرتا ہے, مگر کائنات کی دوسری چیزیں اس پر ہر وقت عمل پیرا ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے, وہ سورہ رحمان کی آیت کا ٹکڑا ہے, ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے. جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ پروردگار کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس لیے ساتھیوں تقریروں کے تو بہت سے مقام ہیں اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اے نوجوانوں آپ کے بیچ آنے کا, آپ کو کچھ سنانے کا. مگر یہ مقام آج تقریر کا نہیں ہے, یہاں تو آج آپ سے دلی گفتگو کا وقت ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجھ پر جو حالات پیش آئے اللہ محفوظ رکھے میرے تعلقات کے لوگوں کو, اور حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہوں گا میرے دشمنوں کو. اس میں کس نے آنکھ سے چھلکے ہوئے آنسوں کو اپنے دامن سے پہنچنے کی کوشش کی, مجھے اسے نہیں بھولنا چاہیے ورنہ میں بھولا. یہاں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ جب میں نہیں بھولا اور نہیں بھولنا چاہیے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بھول جائے گا؟ اس پر تو نسیان اور بھول طاری ہی نہیں ہوتی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے تو اس نے ہم کو بنایا ہے. یاد رکھو مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے سجدہ کرنے والی مخلوقات نن گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. ہم نے حدیث میں پڑھا ہے یہ بارش کے قطرے جو برس رہے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ متعین ہے، اور وہ فرشتہ اس قطرے کو اسی گھر پہ گراتا ہے، پیڑ کی اسی کوپر میں داخل کرتا ہے، سمندر میں اسی مقام پر چھوڑتا ہے جہاں رب کا حکم ہوتا ہے کہ اس قطرے کو وہاں اس مقام پر پہنچانا ہے. بعض قطرہ وہ ہے جو فرشتہ سمندر میں سیپ کے منہ میں داخل کرتا ہے، سیپ کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جیسے ہی اس میں بارش کا قطرہ جاتا ہے سیپ اپنا منہ بند کر لیتی ہے، اور وہ بارش کا قطرہ موتی اور ہیرا بن جاتا ہے، مونگا بن جاتا ہے. اتنے اس کے فرشتے ہیں. وہ بے نیاز ہے اللہ رب العزت. پھر کیوں پیدا کیا ہمیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کروبیاں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہوئے تھے، مگر ہم ایک دوسرے کا درد جانیں، ہم ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں اضافہ کریں. میں نے کئی مقام پر کہا، اور اے سرور پر والوں آج پھر تم سے کہتا ہوں، میرے لیے مجمع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مجمع بھی عطا کیے ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی. ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ روئے زمین پر ایک شخص بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہنے والا ہے تو پورا نظام کائنات اس کے لیے الٹا جا سکتا ہے اور تبدیل کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے ہو جاؤ. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو اللہ کے ہو جاؤ. پھر دیکھو، لیکن بات صرف زبان کی نہیں ہے. ابھی آپ سن رہے تھے، بہت اچھی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. بات چل رہی تھی ایمان کی، چل رہی تھی نا. ایمان کہاں ہوتا ہے؟ ایمان کا محل کیا ہے؟ ایمان کا مقام کیا ہے؟ ایمان کس جگہ پیوست ہے؟ مجھے بتاؤ. پیروں میں، ہاتھوں میں، نگاہوں میں، زبان پر؟ کہاں ہے ایمان کا محل؟ ایمان کا مقام کہاں ہے؟ جواب دو مجھے، اور آپ بتاؤ کہ آپ جانتے ہو کہ ایمان کس مقام پر ہے اور ایمان کس چیز کا نام ہے. کہاں ہوتا ہے ایمان؟ ماشاءاللہ، ایک آواز آئی دل میں. باقی سوچ رہے ہیں کہ شاید دل میں. ایمان کا مقام ہے دل. اس کی جڑیں یہاں پیوست ہوتی ہیں. زبان پر نہیں، زبان سے تو ایمان کا اظہار ہوتا ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان مفصل ہے، یہ اس کا اظہار ہے زبان سے، ورنہ دل کے اندر ہی ایمان ہے. تو ایمان کا محل دل ہے. اور ایمان پھر کیسا ہو؟ زبانی نہیں. ایمان کتنا مضبوط ہو، کتنا طاقتور ہو کہ فولاد اس کے سامنے شرما جائے. لوہا ایمان کے سامنے
پگھل جائے. ایمان وہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کیا ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آئی ہے تو کہہ دوں. آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کی طرف دوڑنا، تیزی سے آگے بڑھنا. فتنے آئیں گے. کیسے فتنے؟ کقطع اللیل المظلم، اس طرح جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے آتے ہیں اس طرح فتنے آئیں گے. ابھی آپ نے دیکھا سورج ڈوبا، اتنا اندھیرا نہیں تھا، وقت گزرتا گیا، اندھیرا بڑھتا گیا، ابھی اور بڑھتا چلا جائے گا یہ اندھیرا. جیسے جیسے رات آئے گی اندھیریوں کے ٹکڑے بڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل مظلما، جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ٹکڑے پر آتے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا. ابھی ایک فتنہ گزرا تھا کہ دوسرا آ جائے گا، دوسرا اس سے خطرناک ہوگا، اور جب تیسرا آئے گا وہ اس سے زیادہ وحشتناک ہوگا، اور پھر چوتھا آئے گا وہ اس سے زیادہ اندوہناک ہوگا. فتنوں پر فتنے آئیں گے اور حالات کیا ہوں گے؟ فَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا، صبح کو مومن ہوگا، وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح اٹھا تو مومن تھا اور شام تک ایمان گیا، ختم ہو گیا. دن چڑھے تک ایمان چلا گیا. اور آگے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو مومن تھا اور صبح ایمان سے خارج اور نکل گیا. وَيَبِيعُ إِيمَانَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور اپنا ایمان بیچ ڈالے گا، اپنا ایمان فروخت کر دے گا. بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيا، دنیا کے ذرا سے ساز و سامان کے، پوری دنیا نہیں، ایک ملک کی بادشاہت کے لیے نہیں، وزارت کے قلمدان کے لیے نہیں، ذرا سے ساز و سامان کے لیے اپنا ایمان بیچ رہا ہوگا. اور لگتا ہے کہ یہ دور ایسا ہی ہے، یہاں ایمان کی بولیاں لگ رہی ہیں. آؤ ایمان بیچو اور لے جاؤ ہمارے یہاں سے فلاں اور فلاں ساز و سامان، لے جاؤ یہاں سے عیش و آرام، لے جاؤ یہاں سے فلاں چیز. بتاؤ ایمان بیچتے ہو، بازار لگے ہیں، ایک طرف ایمان کے خریدار ہیں اور دوسری طرف ایمان کے بیچنے والے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ ہے مرحلہ. ایسے سخت حالات سے پناہ مانگی جائے. اللہ کے رسول کی دعائیں ذرا پڑھو. مگر ہائے میں کیسے کہوں اپنے اس مسلم نوجوان اور بچے سے کہ تو پڑھ، اسے عربی پڑھنا ہی نہیں آتی، وہ پڑھے گا کیا؟ ہم سے زیادہ محروم کون ہے؟ جس کا نبی پڑھانے کے لیے آئے، جس کا قرآن کا پہلا لفظ جو آسمان سے اترے اس میں پہلا ہی لفظ ہو اقرا، پڑھیے. وہ آج کا مومن اور آج کا مسلم اور مسلمانوں کی اولادیں، ان کے مرد ہوں یا ان کی عورتیں، ان کے بچے ہوں یا ان کے جوان، ان کے بوڑھے ہوں یا بوڑھی عورتیں، وہ یہ کہیں ہم سے سب کچھ بات کرو مگر ہمیں پڑھاؤ مت. ہمیں تعلیم سے بیل ہے، ہمیں علم سے دشمنی ہے، ہمیں قلم مت دو. ہم قلم پکڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو کچھ اور کرنے کے لیے آئے ہیں. آج ذرا افسوس کے ساتھ نہیں کہنا پڑتا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نوجوانوں ذرا مجھے اس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ بتاؤ تمہیں کتنی دعائیں یاد ہیں، تو آپ کہو گے ٹک ٹک دی دم، دم نہ کشی دم. اس کے لیے تو ہم نے آپ کو رکھا نا کرائے پر. جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے لیے دعا کرنے ہم اپنے ان معصوم بچوں کو بلائیں گے اور بلا کر یہ کہیں گے ذرا قرآن پڑھ دیجئے، تمہیں عمدہ قسم کی بریانی کھلائی جائے گی اور اس کے اوپر زردہ بھگاؤ لگا ہوا کھلایا جائے گا اور قورمہ تو ایسا
کھلائیں گے کہ اس کی خوشبو تم نے سونگھی بھی نہیں ہوگی. لہذا آؤ, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا ہے, ہماری ماں کی وفات ہو گئی ہے, اور ہماری بہن دنیا سے رخصت ہو گئی ہے, بہنوئی صاحب چلے گئے ہیں, اور چچا جان ہم سے الوداع کہہ گئے ہیں. لہذا ان کو بخشوانے کی ضرورت ہے, اور ان کو جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ دلوانے کی ضرورت ہے. مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کھول ضرور سکتا ہوں. ذرا بچوں آپ آئیے, ذرا آپ پڑھ دیجیے. ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. جہاں محتممین تعلیم پر زور دیتے ہیں وہ بچتے ہیں, ورنہ میں نے اپنی فراغت کے بعد ایسے مقام پر خدمتیں کی ہیں جہاں میں نے دیکھا کہ بچے 30 پاروں کی پیٹی اپنے سر پہ لیے پھر رہے ہیں اور روزانہ قرآن خوانی پہ جا رہے ہیں. 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر قرآن پڑھنے جا رہے ہیں اور پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں. مدرسے میں تعلیم کا نظام چوپٹ ہے, اس لیے کچھ ہے ہی نہیں. اب کیا کہیں, چونکہ امیر صاحب بلا رہے ہیں. اگر امیر صاحب نے نگاہ ٹیڑھی کر لی تو ہمارا کیا ہوگا؟ امیر سے مراد مالدار کہہ رہا ہوں. بڑی مشکل سے روکا گیا کہ بچے پڑھنے آتے ہیں, کیا کریں؟ تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہم سے کہا جائے ذرا دعا سناؤ بچوں, کتنی دعائیں یاد ہیں؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو دعائیں قنوت تک یاد نہیں, جو فطروں میں پڑھی جاتی. تو میں نے دعا کے اس پر یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ, میں زندگی کے فتنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور موت کے فتنے سے بھی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. اے اللہ, میں عورتوں کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں, یہ عورتیں بھی فتنہ ہیں. آج ابلیس نے یہی تو کیا ہے. چاروں طرف فتنوں کا دور ہے. کبھی ہم نے پناہ مانگی, آج عورتوں کا فتنہ عام, ان کی تصویریں عام, ان کی ویڈیوز عام, ان کی مووی عام. وہ مناظر جنہیں جانور بھی دیکھ لیں تو جنگلوں کی طرف نکل جائیں, جنہیں جانور دیکھ لیں تو چیخ و پکار مچاتے ہوئے آبادیوں سے باہر چلے جائیں. وہ مناظر آج ہماری یہ نظریں دیکھ رہی ہیں, جن نظروں کو ہم نے مسلمان کیا. آج ہمارے وہ کان وہ سنگیت اور وہ نغمے سن رہے ہیں جن کا سننا ہمارے کانوں پر حرام ہے, اور کل قیامت میں ان پر سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. یہ آج ہمارا حال ہے. چلیے مشورہ کر لیجیے, بات ہو گیا. میں اصل میں جب دوسرے لوگ اپنی گفتگو کر رہے ہوں تو میں بول نہیں سکتا, اور میں یہاں وہ بات کہہ نہیں سکتا. اللہ کے رسول کے مجلس ہے, یہ اللہ کے تذکرے کے مجلس ہے, یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا.